السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، ویلکم بیک۔ جی، آج کا ہمارا ہولی قرآن کا جو لیکچر ہے وہ ہے سورۃ حج کے بارے میں۔ تو اس کے بارے میں ہم کچھ معلومات لیتے ہیں، اس کا خلاصہ بیان کرتے ہیں کہ اس میں کیا بیان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو اس کی آیات کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اس کی 78 آیات ہیں۔ سورۃ حج جو ہے یہ ایک منفرد سورت ہے۔ منفرد کا مطلب ہوتا ہے اکیلی، الگ۔ تو اس کا کچھ حصہ مدنی ہے اور کچھ حصہ مکی ہے۔ مدنی ہے مطلب اس میں جو ہے احکامات بیان کیے گئے ہیں، اور جو حصہ مکی ہے اس میں بنیادی عقائد کا ذکر ہے۔ اس سورت کا نزول سورۃ مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے ہوا تھا، اور اس کی تکمیل جو ہے ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں ہوئی، اس لیے اس سورت کو مکی بھی کہتے ہیں اور مدنی بھی۔ اس سورت میں یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں حج کس طرح سے شروع ہوا، اس کے بنیادی ارکان کیا ہیں۔ اس وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ حج رکھا گیا ہے، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے احوال، حج اور قربانی کا بیان اور جہاد کی اجازت ہے۔ مضامین میں کچھ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن منافقوں، کافروں کے برے انجام، یعنی جو منافق ہیں، کافر ہیں، جو کچھ وہ یہاں پہ کر رہے ہیں ان کا انجام برا ہے اور ان کے لیے جہنم ہے، اور جو مومنین ہیں، اچھے کام کر رہے ہیں، نیکی کے کام کر رہے ہیں، تو ان کا انجام کیا ہوگا؟ بہت اچھا، اور ان کو اس کے بدلے میں جنت دی جائے گی۔ پھر حج اور قربانی کے احکامات کا بیان ہے کہ حج اور قربانی کی حقیقت کیا ہے، وہ ساری اس صورت کے اندر بیان کر دی گئی ہے۔ یہ آگے چل کے ہم لانگ کوسچن میں انشاءاللہ پوری تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ مشرکوں کے خلاف جہاد کی اجازت دی گئی ہے، شرک سے منع کیا گیا ہے۔ جہاد کی اجازت کو مسلمانوں کے لیے خوشخبری قرار دیا گیا ہے کہ وہ کیسے کہ انہیں اب کافروں کے ظلم و ستم جو ہیں وہ برداشت نہیں کرنے پڑیں گے، بلکہ ان کے خلاف اپنی طاقت کا استعمال کرنے کو کہا گیا ہے کہ اپنی طاقت کا استعمال کر کے ظلم و ستم سے نجات پا کے اپنی پرسکون زندگی گزاریں۔ اور آنے والے حالات نے ثابت کیا کہ یہ اجازت واقعی ایک بہت بڑی خوشخبری تھی۔ سورۃ حج کے آخر میں تمام انسانوں کو ایمان لانے کی بھرپور دعوت دی گئی، اور پھر بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور انسانوں میں سے جس کو چاہا پیغام پہنچانے کے لیے مقرر فرما دیا۔ ایمان والوں کو عمل صالح، نیک اعمال کرنے اور امت کی ذمہ داری ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ علمی اور عملی نکات دیکھ لیتے ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ قیامت کا دن ایک نہایت سخت اور ہولناک دن ہوگا جو لوگوں کے ہوش اڑا دے گا۔ شیطان کی پیروی کرنے والے دنیا میں گمراہی اور آخرت میں عذاب میں ہوں گے، یعنی دنیا بھی ان کی خراب اور آخرت بھی خراب۔ شرک کے لیے کوئی دلیل نہیں۔ منافقین اللہ تعالیٰ کی عبادت کنارے کنارے رہ کر کرتے ہیں، یعنی دور دور بھاگتے ہیں، دنیا کے فائدے پر خوش ہوتے ہیں اور نقصان پر دین سے دور ہو جاتے ہیں۔ مطلب اگر انہیں کوئی خوشی پہنچتی ہے تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں، اگر ان پر کوئی مصیبت آتی ہے یا ان کو جہاد کے لیے کہا جاتا ہے تو وہ دین سے دور ہو جاتے ہیں، بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرتے ہیں۔ چلیے آگے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آیات کا ترجمہ۔ آیات کا ترجمہ 65 سے 69 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے لفظی ترجمہ پھر با محاورہ۔ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ، اور روکے ہوئے ہیں آسمان کو، ان تقع علی الارض، یہ کہ گر جائے وہ زمین پر، الا باذن اللہ، مگر اللہ کی اجازت کے ساتھ۔ اس کی اجازت ہی کی ضمیر جو ہے وہ اللہ کی طرف جا رہی ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بہت مہربان ہے، رؤوف، شفقت کرنے والا، رحیم، مہربان ہے۔ با محاورہ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور وہی آسمان کو روکے ہوئے ہے، اس کے حکم کے بغیر زمین پر نہیں گر سکتا، یعنی آسمان جو ہے وہ زمین پر اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں گر سکتا۔ بے شک اللہ لوگوں پر بہت شفقت فرمانے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی وہ ہے، ذات ہے، احیاکم، جس نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ ان الانسان لکفور، بے شک انسان لکفور، بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اور وہی وہ ذات ہے جس نے تمہیں زندہ فرمایا، پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ فرمائے گا۔ یقیناً یا بے شک، ان کا معنی بے شک بھی ہوتا ہے، یقیناً بھی ہوتا ہے۔
इंसान तो बड़ा ही नाशुक्र है। लिकुल्ली उम्मतिन अजलुन लिकुल्ली उम्मतिन जालना, हर उम्मत के लिए जालना बनाई हमने मन सकन इबादत या कुर्बानी। हम नासिकुहु, वो उस पर चलते हैं। फला युनाज़िउन्नका, पस हरगिज़ ना वो आपसे झगड़ें। फिल अमरी, किसी मामले में। वदउ, और दावत दें या बुलाएं। इला रब्बिका, अपने रब की तरफ। इन्नका, बेशक। लअला हुदम मुस्तकीम, यकीनन वो आप सीधे रास्ते पर हैं। बामहवा तर्जुमा देखें। हर उम्मत के लिए हमने इबादत का एक तरीक़ा मुकर्रर फरमा दिया है जिस पर वो चलते हैं, तो उनको चाहिए कि हरगिज़ वो आपसे इस मामले में झगड़ा ना करें। आप लोगों को अपने रब की तरफ बुलाते रहें, बेशक या यकीनन आप सीधे रास्ते पर हैं। व इन जादलू का, और अगर वो आपसे झगड़ा करें, फ़क़ुलिल्लाहु, बस कह दीजिए अल्लाह ताला खूब जानता है, बिमा तामलून, जो कुछ तुम कर रहे हो। अल्लाहु यहकुमु बैनकुम, अल्लाह फ़ैसला करेगा तुम्हारे दरमियान क़यामत के दिन। फ़ीमा कुन्तुम फ़ीही तख्तलिफ़ून, उस चीज़ में कि थे तुम उसमें इख्तिलाफ़ करते। यानी अल्लाह बहुत अच्छी तरीके से जानता है जो कुछ तुम कर रहे हो। अल्लाह तुम्हारे दरमियान क़यामत के दिन फ़ैसला फरमाएगा जिस चीज़ में तुम इख्तिलाफ़ करते थे। तो ये था हमारा आज का ये सूरत हज की आयत का तर्जुमा। आगे हम अल्फाज मानी देखते हैं। युमसिकु, वही रोके हुए है। यमशूना, वो चलते हैं। मनसकन, इबादत का तरीका। मश्क की तरफ देखते हैं। सूरत हज मक्की भी है, मदनी भी है। पहली मरतबा जिहाद की इजाज़त दी गई सूरत हज में। सूरत के शुरू में क़यामत के अहवाल का बयान है। सूरत हज में हुक्मरानों को ताकीद की गई नेकी का हुक्म करने की। सूरत हज में जिहाद की इजाज़त मुसलमानों के लिए करार दिया गया खुशखबरी। मुख्तसर जवाबात। सूरत हज को ये नाम क्यों दिया गया? क्योंकि इसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बुनियादी अरकान हैं कि उन्होंने किस तरह से हज को शुरू किया, क्या हज के अरकान हैं। हज के अरकान की वजह से इस सूरत को हज का नाम दिया गया है। और नंबर 2, सूरत हज का खुलासा कि इसमें क़यामत के अहवाल, हज और कुर्बानी का बयान है। इसके साथ साथ जिहाद की भी इजाज़त है। सूरत हज के इल्मी और अमली नकात में से 2 तहरीर करें। नंबर 1 तो ये कि शिरक के लिए कोई दलील नहीं है। अल्लाह के साथ छोटा शिरक भी हम नहीं कर सकते, लफ्ज़ों में भी नहीं और अमली भी नहीं। नंबर 2, अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाता है जो अल्लाह ताला के दीन की मदद फरमाते हैं। युमसिकु, रोके हुए हैं। मनसकन, इबादत का तरीका। यमशूना, वो चलते हैं। आगे आयत का तर्जमा। वहुवल्लज़ी अहयाकुम, वही वो ज़ात है जो ज़िंदा करेगा तुमको। सुम्मा युमीतुकुम, फिर तुम्हें मारेगा, फिर तुम्हें ज़िंदा करेगा। इन्नल इंसान लकफूर, बेशक इंसान बहुत ही नाशुक्र है। लिकुल्ली उम्मतिन जालना, हर एक उम्मत के लिए बनाए हमने इबादत का तरीका। नासिकुहु, जिस पर वो चलते हैं। फना युनाज़िउन्नका, बस ना वो झगड़ा करें आपसे किसी मामले में। वदउ, और बुलाएं आप उनको। इला रब्बिका, अपने रब की तरफ। इन्नका लअला हुदम मुस्तकीम, बेशक आप सीधे रास्ते पर हैं। व इन जादलूका, और अगर वो आपसे झगड़ा करे, फ़क़ुलिल्लाहु, बस कह दीजिए अल्लाह ताला अअलमु, खूब जानता है, बिमा तामलून, जो कुछ तुम करते हो। अल्लाहु यहकुमु बैनकुम, अल्लाह ताला फ़ैसला करेगा तुम्हारे दरमियान क़यामत के दिन उस चीज़ में जिसमें तुम इख्तिलाफ़ करते थे। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का लेक्चर सूरत हज के बारे में। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मैसेज के ज़रिए। आगे हमारा जो है वो तफसीली जवाब सूरत हज पर एक मुफस्सल मज़मून, ये हम इंशाअल्लाह पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आप इंतज़ार करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।